السلام علیکم۔ نہیں جی، آج ہم ایک اور سماجی ایشو پر بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کافی والدین سے، اور ہم میں بھی کہ کافی والدین اس چیز کو فیس بھی کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے ہمارا ساتھ نہیں دیتے اور ہمیں خرچہ نہیں دیتے گھر کا، اور اپنی جب سے شادی ہو گئی ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ یہ ایک وہ سماجی مسئلہ ہے ہمارے ملک کا جو کہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھر میں پایا جاتا ہے۔ میں یہاں بات کروں گا کہ ہم جو ہر وقت کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، میں چھوٹے بچوں کے لیے بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں بڑے بچوں کی، جن کی شادی ہو چکی ہے یا جو بال بچے دار ہیں، جن کے اپنے بچے ہیں، جنہوں نے فیملیاں بنا لی ہیں، جن سے والدین کو ہر وقت یہ ایک مسئلہ رہتا ہے کہ جی ہمارے بچے ہمارے نہیں سنتے اور ہمارے طرف دھیان نہیں دیتے، ہمیں خرچہ نہیں دیتے۔ میں ذرا ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان والدین سے ایکچولی آج میں مخاطب ہوں کہ کائنڈلی اس چیز کو ضرور دیکھیں۔ میں مانتا ہوں کہ کافی بچے جو ہیں اپنے والدین کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور ہمارے یہاں جو فیملی سسٹم وہ کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، ہم لوگ ایک ہی فیملی میں رہتے ہیں، ایک ہی چھوٹے سے گھر کے اندر۔ جب میں جو والدین کی بات اگر کرتا ہوں، جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے والدین نے وہ گھر بنایا، وہ لوگ کم تھے، گزارا ہو گیا، لیکن اب کیونکہ آپ لوگ بڑے ہو گئے، آپ کے بچے وہ بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، ان کے بچے ہو چکے ہیں، تو وہی مکان جو کسی دور میں آپ کے لیے بہت بڑا کھلا ڈھلا ہوتا تھا، اب وہ بالکل تنگ سا ہو گیا، کیونکہ ہر کسی نے اپنا اپنا پورشن الگ کر لیا۔ درمیان میں گھروں میں دیواریں دے دی گئی ہیں۔ پہلے ایک کچن ہوتا تھا، وہ 3 4 5 کچن ہو گئی ہیں ایک ہی گھر میں، کیونکہ سب الگ الگ رہتے ہیں، اکٹھے رہنا پسند ہی نہیں کرتے۔ ان کے اندر ایک چیز میں نے جو بہت زیادہ بغور مطالعہ کیا، بہت زیادہ قریب سے دیکھا، وہ یہ کہ ہم لوگ شاید اس چیز کو اچھا ہی نہیں سمجھتے کہ بچے ہمارے الگ ہو گئے ہیں، جبکہ یہ آپ کو بھی تک سب کو پتہ ہے کہ یہ بچوں کا یہ حق ہے کہ ان کو جب اس کی شادی ہو جائے، جو اس کی وائف آ رہی ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کو الگ سے گھر ملے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہاں، اس شوہر کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن ذرا غور یہاں تو کریں، ہم جب یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو یا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے بچوں کی برائیاں کرتے ہیں بہت زیادہ کہ جی ہمارا بچہ ہمارے ساتھ ہی نہیں دیتا، ہمارا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا، کوئی پیسے ویسے نہیں دیتا، خرچہ نہیں کرتا، تو اب ذرا یہ تو دیکھیں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اپنے بچے کو؟ ہر اٹھتے بیٹھتے جب بھی وہ آپ کے آس پاس آیا، قریب آ کر بیٹھا، ذرا سا اس نے کچھ کیا اور آپ نے فوراً شروع ہو گئے، وہ شاید کسی وجہ سے آ کر بیٹھ گیا آپ کے پاس۔ ایسا تو کامن دیکھا جاتا ہے کہ بچہ کا موڈ بنا، شاید وہ اپنی وائف سے کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور وہ کسی وجہ سے آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، بجائے اس کے کہ ہم اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں کہ چلو 10 دن 20 دن کے بعد بچہ ہمارے پاس آ کر تو بیٹھا، ہم اوپر سے فوراً کہنا شروع کرتے تھے کیوں، کیا ہوا آج؟ آپ کی بیوی نے آپ کے لیے ناشتہ نہیں بنایا، آج اب لڑائی ہوگی، آج یہ مسئلہ ہو گیا، آج وہ مسئلہ گیا، آج ہمیں پھر ماں باپ کی یاد آ گئی۔ تو پھر دیکھیں بچے جائیں گے کہاں؟ بچوں کے لیے تو پہلی اور آخری سپورٹ جو ان کو سکون ملے گا وہ ماں باپ کی گودی ہوتی ہے، وہ تو بیچارہ وہیں پر ہی آئے گا۔ تو کائنڈلی اس چیز کو بغور دیکھیں، کہیں آپ ہر وقت بیجا کرٹیسائز تو نہیں کر رہے اپنے بڑے بچوں کو۔ چھوٹوں کو تو بالکل ہی الگ ہوگی نا بات، وہ تو میں نے اپنی ایک پہلے بھی ویڈیو میں بتایا، تو تربیت کے اوپر چلی جاتی ہے بات۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے تربیت اچھی کی، آپ نے خرچہ بھی کیا تربیت کے اوپر، پھر بھی بچے ایسے نکل آئے، پاسبلٹی ہے نا، کیونکہ آج دیکھیں، آپ اس چیز کو ریلیٹ کر دیکھیں کہ آج پاکستان کے جو حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں، جن کی ہیں جابز ختم ہو رہی ہیں، بزنس والوں کے بزنس ختم ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے اب؟ یہ فرسٹریشن لے کر آ رہا ہے اب ہمارے معاشرے میں، جن لوگوں کی جابز ہیں ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، اور ہمارا ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارے جاننے والوں نے، ہمارے دوست احباب نے، ہمارے رشتہ داروں نے یہ بھی چیز لے لی، وہ بھی لے لی، اور ہم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ میری اتنی انکم نہیں ہے، میری اتنی سیلری نہیں ہے۔ تو میں اس لیے یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس فرسٹریشن کے اندر جب آپ کا کرٹیسزم، آپ کی بیجا نکتہ چینی ان کے اوپر چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو بچے اور زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز پہ ذرا غور کریں جب آپ بلا وجہ کا کرٹیسائز کر رہے ہیں ہر وقت، اور کائنڈلی ایک چیز کا اسپیشل خیال رکھیں کہ ہر وقت دوسروں کیا کہیں، اپنے بچوں کی برائیاں نہ کریں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ آپ کیوں بار بار اپنے ہی بچوں کی دوسروں کے سامنے برائیاں کرتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ دوسرے تو مزے لے کے چلے جائیں گے، ہنسیں گے، ٹھٹھے اٹھائیں گے کہ لو جی ان کا بچہ تو اس طرح نکما نکلا، کام نہیں کرتا، اور اس کے بعد چپ کر جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے اپنے بچے بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بالکل بھی وہ ان کا اچھا رویہ نہیں ہے، ان کو بالکل بھی نہیں پوچھتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ برائی آئی ہوئی ہے یہ والی کہ بچے ہماری نہیں سنتے، میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سے عوامل شامل ہیں، لیکن بہت
بہت بڑا جو اس میں ایک عنصر شامل ہے وہ یہی ہے کہ ماں باپ کی بے جا نکتہ چینی ہوتی ہے ان کے اوپر. تو میں یہاں پر یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کائنڈلی نہ کریں ایسا. ان کا تھوڑا سا ٹائم دیں. کیا پتہ ان کے گھریلو معاملات کیسے چل رہے ہیں, میاں بیوی کے تعلقات کیسے چل رہے ہیں, اور ان کے بچوں کی فیسیں وغیرہ. میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک پاسبل ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو جب تک آپ زندہ ہیں ان کو سپورٹ کریں, ان کا حوصلہ بڑھائیں, نہ کہ ہر وقت ان پہ نکتہ چینی کریں.